خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس قریب ہے۔ 6 رجب المرجب کو حضرت سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر تاریخ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں فخر ہندوستاں عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیستان یا سیستان ملک خراسان میں سن 537 ہجری میں پیدا ہوئے اور سجستان ہی کی نسبت سے آپ کو چھزی کہا جاتا ہے، جو بگڑ کر سنجری ہو گیا ہے۔ تقریباً سبھی تذکرہ نویس اس پر متفق ہیں کہ سنجری غلط اور چھزی صحیح ہے۔ حضرت خواجہ کی عمر 15 سال کی تھی کہ والد گرامی سید غیاث الدین حسن علیہ رحمۃ الرضوان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخی ولادت و وفات میں بہت اختلافات ہیں۔ زیادہ تر تذکرہ نویسوں نے وفات کی تاریخ 6 رجب سن 633 ہجری لکھی ہے اور ولادت میں کچھ زیادہ ہی اختلافات ہیں، بلکہ کئی تذکرہ نویسوں نے تو ولادت کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وراثت میں ملے باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ ایک روز ایک بزرگ مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نامی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نے انگور کے خوشے پیش کیے۔ آپ نے انگور نہ کھائے اور کھلی کے ایک ٹکڑی کو دانتوں سے چبا کر حضرت سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کھلی کا کھانا تھا کہ حضرت خواجہ کا دل انوار الہی سے روشن ہو گئے، دنیاوی علائق کو چھوڑ کر طلب مولا میں لگ گئے۔ بخارا و سمرقند جا کر سب سے پہلے علوم ظاہری سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، پھر سمرقند سے روانہ ہو کر عراق پہنچے اور قصبہ ہارون میں شیخ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ بیعت کے وقت مرشد نے وضو کرایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، پھر قبلہ رخ ہو کر سورہ بقرہ پڑھنے کو کہا۔ اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھوایا اور 60 بار سبحان اللہ، پھر آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کر اور حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ پھر سر کے بال ترشوائے اور کلہِ 4 ترکی اور گلی میں خاص عطا فرمایا۔ یہ ترکی ترک سے ہے، یعنی چھوڑنا۔ یہ 4 ترکیاں ہیں۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے اس کی تفصیل اس طرح کی ہے: نمبر 1 ترک دنیا، نمبر 2 ترک عقبہ، یعنی ذات حق ہی مقصود ہو نہ کہ عقبہ، نمبر 3 ترک خواب و خوراک مگر اس قدر کے ضروری ہو، نمبر 4 ترک خواہشات نفس۔ آپ کی سلسلہ طریقت میں 7ویں پشت میں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی قصبہ چشت کے رہنے والے تھے، اسی لیے چشتی کہلائے۔ پھر آپ کا سلسلہ ہی چشتیہ مشہور ہو گیا۔ اکثر تذکرہ نویسوں کا کہنا ہے کہ حضرت خواجہ نے 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی، حتیٰ کہ سفر میں بستر اور دیگر ضروری سامان سر پر رکھ کر چلتے۔ دوران سفر مرشد نے عجیب بزرگوں سے ملاقات کرائی، چنانچہ مرشد کی معیت میں سیستان پہنچے۔ شیخ صدر الدین محمد سیستانی سے ملنے ان کی عبادت خانے میں گئے اور کئی روز وہاں گزارے۔ ان کی استغراق کا عجیب عالم تھا اور قبر کا حال سنتے ہی بید کی طرح کانپتے اور روتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا جیسے کسی چشمے سے پانی بہتا ہو۔ 7 روز تک روتے ہی رہتے، ایسا روتے کہ دیکھ کر دوسروں کو رونا آ جاتا۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عزیز، جس کو موت آنے والی ہو اور اس کا حریف ملک الموت ہو، اس کو سونے، ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا کام؟ اس کے بعد فرمایا، اے عزیز، اگر تمہیں ان لوگوں کا ذرا بھی حال معلوم ہو جائے جو زمین کے نیچے ایسی کوٹری میں سوتے ہیں جس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہوں، تو اس کو معلوم کرتے ہی تم اس طرح پگھل جاؤ جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، ایک وقت میں ایک بزرگ کامل کے ساتھ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا اور پاس ہی ایک قریب مردہ پر عذاب ہو رہا تھا۔ ان بزرگ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو زور سے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑے۔ میں نے ان کو اٹھانا چاہا مگر ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی
اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کا سارا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ اس دن سے مجھ پر قبر کی بڑی ہیبت طاری ہے، اس لیے عزیز دنیا میں مشغول نہ ہونا، حق سے غافل ہو جاؤ گے۔